کے سربراہ پر حملہ ہوا ہو اور اس کو مہمان کی طرح ضیافت کر کے رکھا گیا ہو. بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے شربت پیش کیا گیا. شربت پیش کرتے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین پر جس نے حملہ کیا. آپ زمانے میں دیکھتے ہیں کسی مملکت کے سربراہ پر اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، دور سے ہی اگر کوئی اس کو اذیت پہنچانے کا عزم ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے تو تب بھی اس کا یہی انجام کر دیا جاتا ہے کہ اس کو تختے دار تک پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ معاملہ ہے کہ جب اس کو قید کر لیا جاتا ہے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شربت پیش کیا. اور چونکہ متاحی ملون، اس کو کیا پتا کہ اہل بیت کی سخاوت کیا ہے، اہل بیت کا کردار کیا ہے. جب امام حسن مجتبی نے شربت پیش کیا تو ملون یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تم نے زہر ملایا ہوگا، تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہوں گے، میں نہیں پیتا. جبکہ یہ اہل بیت اطہار ہیں. ان کا کردار تو یہ ہے کہ باوجود مولا کائنات پر حملہ آور ہونے کے ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جا رہا. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا، ایک ہی وار اس پر ہوگا، اور اس ایک وار میں اگر وہ مر جاتا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ ایک وار کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر اس کے خاتمے کے لیے دوسرا وار نہیں کیا جائے گا. کیا یہ اسلام کی تلوار کی زور چلانے والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تلوار کی زور پر اپنے دین کو منوانے والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام نے تو عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے. الغرض پھر جبکہ مولا کائنات نے وہ تلوار جو کہ عبد الرحمن ابن ملجم لایا تھا وہ زہر میں بجھا کر لایا تھا، زہر لگا ہوا تھا، زخم تو کاری نہ تھا، لیکن چونکہ جسم کے اندر زہر پہنچ چکا تھا اس کی شدت کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. اور پھر جب آخری مراسم ادا کرنے کا موقع آیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حالات ایسے نہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارکہ کو کہیں پر تدفین کیا جائے. دشمنوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا، اسی لیے طریقہ اختیار کیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے لیے کسی اونٹ پر بٹھا کر آپ کے اونٹ کو چھوڑ دیا گیا، آپ کے جسد پاک کو، اور یہ طے تھا کہ وہ اونٹ کس مقام پر پہنچنا ہے. اور اس مقام پر پہنچ کر جب اونٹ ٹھہر گیا تو اسی مقام پر حسنین کریمین نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور آپ کو سپرد خاک فرمایا. ایک زمانے تک مزار علی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی، لوگوں کو پتہ نہ تھا کہ مزار علی کہاں ہے. اسی وجہ سے ایک اشتباہ لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے کہ جہاں آج نجف اشرف میں مولا کائنات کا مزار پاک مشہور ہے، یہ حقیقت میں حضرت علی کی ہی مزار ہے یا کسی اور کی ہے؟ یقیناً یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے. وہ اس لیے کہ یقیناً لوگوں سے پوشیدہ، لوگوں کی کہیں بدتمیزیاں نہ ہوں، اس وجہ سے پوشیدہ رکھنے کی خاطر رات کے اندھیرے میں آپ کی تدفین ہوئی ہے. لیکن پھر ایک روایت کے مطابق امام باقر اور ایک قول کے مطابق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی مزار پاک کہاں ہیں تو نہ صرف انہوں نے نشاندہی فرمائی بلکہ سفر کر کے آئے، مزار کی زیارت فرمائی اور نشاندہی فرمائی یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے. بھلا گھر والوں سے بہتر کسے پتا ہوگا کہ ان کے جد کی مزار پاک کہاں ہو؟ جب امام باقی نے، امام جعفر صادق نے اس بات کی نشاندہی فرما دی تو یہ حتمی فیصلہ ہے کہ آج جو نجف اشرف میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے، یقیناً مولا کائنات کی مزار پاک ہے. بلوائیوں کی فتنوں سے بچانے کے لیے، گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے بچانے کی خاطر کچھ لمحوں تک، کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک اس کو پوشیدہ رکھا گیا. لیکن جب دیکھا گیا کہ اب صرف علی کے چاہنے والے ہیں، کلمہ گو بھی علی کے چاہنے والے ہیں، جو اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے وہ بھی علی کے چاہنے والے ہیں، تو اب کسی قسم کی بے ادبی کا امکان باقی نہ رہا. تو پھر مزار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی فرما دی گئی جو کہ نجف اشرف میں الحمدللہ مرجع خاص و عام ہے. کیا بات، سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے شہادت مولا کائنات کس طرح سے ہوئی اور آپ کی مزار کہاں پر ہے وہ الحمدللہ ہمیں بتا دیا ہے. آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شان رمضان روزانہ 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک آپ کے درمیان ہوا کرتے ہیں. آپ کے ہر دل عزیز اور ہمارے ہر دل عزیز جناب مفتی مولانا حافظ قاری محمد خان بیابانی صاحب الحمدللہ
ہمارے درمیان موجود ہوا کرتے ہیں اور آپ کے تمام دینی مسائل کو اس پروگرام کے اندر شامل کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا اس پروگرام خاص رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کی مناسبت سے ذکر مولا کائنات کو اس پروگرام کے اندر شامل کیا گیا، اور میں ان تمام ناظرین کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس پروگرام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شہادت مولا کائنات کے جب اس کے اوپر واقع ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق آپ ابھی من جملہ واقعہ سن چکے ہیں۔ آپ کی شہادت اور آپ کا جو دور مبارکہ تھا، اس دور میں پرفتن ماحول کو جس کمال کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ آپ نے سنبھالا ہے، بلکہ اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ تمام خلفائے راشدین میں جس کمال کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اٹھنے والے فتنوں کو سنبھالا اور دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا، یہ صرف اور صرف خاصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیمات اسلام جو نبی پاک کے اسوہ مقدسہ ہے، تعلیمات قرآن ہے، اس کو پورا ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہمارا اگر آخری کلمات کی طرف توجہ کریں تو بات صرف اتنی کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ ہر صحابی رسول ہمارے لیے ہادی ہیں، ہدایتی یافتہ راہ کو فراہم کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، آپ کی وہ زندگی جس زندگی میں اسلام کے لیے آپ نے خود اپنی ذات کو پیش کیا، آپ کا دورہ خلافت، وہ عزت و شان کہ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے، معاشرتی نظام اور گھریلو معاملات اور بچوں کی تربیت، ہر تربیت کے معمول میں اگر دیکھیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ چاہے ہم تجارت کی بات کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو پہنچانے کی بات کریں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہر طرف ہے۔ اگر میں ایک توجہ کی بات کی طرف ذہن لے جاؤں تو بات بڑی اچھی محسوس ہوگی کہ سلاسل میں یہ بات تو بڑی عام ہے کہ ہر سلسلے میں امامت علی کی ہے، یہ بات سب کے پاس واضح ہے، لیکن اگر ظاہری علوم کی طرف بھی آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے وہ بھی خالی نظر نہیں آتا۔ آج زمانے میں اگر ایک مثال اگر ہم لے لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم شاید توجہ نہیں کرتے، لیکن علم دین سیکھنے والا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم سے دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو بنیادی علوم ایک عالم دین اپنی ابتدائی علم میں سیکھتا ہے، جسے گرامر آف دی عربک کہا جاتا ہے، صرف اور نحو کہا جاتا ہے، اگر اس کی تاریخ پر بھی جائیں تو اس کی بنیاد ڈالنے والی ذات کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ ہوگی۔ میرا مطلب یہی پوچھنا تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنی تیاری کری، پانی گرم کرنے لگایا، بچوں کی اور شادی کے تعلق سے جو بھی اس وقت پہ جو بھی مسائل پیش آئے، تو جیسا کہ آپ نے اطلاع دے دی کہ میرا وقت آ گیا ہے، تو کیا مولا کائنات کو بھی معلوم تھا کہ اب میرا رخصتی کا وقت ہے، یا کسی کو انفارم کر دیے تھے؟ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بھی آپ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل اٹھنا کرو، یہ امانت پہنچا دینا، تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ کل میری زندگی ہے۔ تو ویسے ہی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور جب مولا کائنات کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وفات کا وقت ہے، آئیے اس پر بالکل، جیسے کہ میں ابھی ابتدائی طور پر میں مولانا سے تھوڑا سا وقت لیتا ہوا جو ہے اس بات کی بالکل مختصر وضاحت کر دوں کہ ابھی جو ہماری بات ہوئی ہے اسی میں جیسے کہ ہم نے وضاحت کی کہ وہ شب، جس شب کی صبح جو ہے آپ پر حملہ ہونا ہے، وہ شب آپ بار بار اپنے گھر کے صحن میں نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے ہی فرماتے کہ ہاں یہی وہ رات تھی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ہاں یہی وہ رات تھی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اپنے آپ سے مطلب ذکر کرتے، ہاں اپنے آپ میں اس کا ذکر فرماتے۔ کسی کو انفارم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اور جب آپ مسجد کے لیے نکل رہے تھے تو جیسے کہ بتایا گیا کہ بطخیں آپ کے قدموں سے لپٹ کر چل رہی تھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہوں، تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں یہی وہ واقعات جس کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس بات سے واقف تھے کہ یقیناً ایسے آثار ہوں گے، حالات ایسے ہوں گے ہی نہیں، بلکہ وہ رات کیسی ہوگی، وہ صبح کیسی ہوگی، اس وقت جانوروں کا طریقہ کیا ہوگا، وہ کیسے میرے ساتھ اظہار محبت، اظہار یگانگت پیش کریں گے۔ ان تمام باتوں سے الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی بشارتوں پر، پیشن گوئیوں پر آپ واقف تھے، اور اسی بات کی آپ اظہار فرما رہے تھے کہ یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً اس بات سے واقف تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ یقیناً عنہ، ہر ایک کو دیکھیں جو اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو یہ اس بات سے واقف کروا دیتا ہے، جیسے کہ حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے شہر حیدرآباد کی عظیم محدث ہیں، اور احناف کی جانب سے آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کے مطابق پر احادیث مبارکہ کے ایک مجموعے کو تیار فرمایا جس کا نام زجاجۃ المصابیح شریف ہے۔ تو حضور محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جب کسی مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اسے اس کی منزل دکھا دی جاتی ہے، اللہ، اور اس کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے، سیڑھی بتا دی جاتی ہے جس کے ذریعے اس کی روح آسمانوں پر منتقل ہونے والی ہے۔ اللہ، تو یہ ایک ایمان والے، ایک اہل ایمان کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو پھر جو اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو یقیناً ان پر اور بھی راز و نیاز کے پردے کھول دیے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کرنے آئے ہیں، کیا کام ہم کو کرنا ہے، اور کب تک ہم رہنے والے ہیں، اور کس وقت ہمارا یہاں سے رخصتی ہونے والی ہے۔ ان باتوں سے الحمدللہ وہ واقف ہوا کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات آپ اولیاء کرام کے حوالے سے بھی جان سکتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے بات آئی تو بالکل مختصراً حضرت بلال کا ذکر کرتا چلوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ملک شام منتقل ہو گئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری وصال پاک کے بعد، اس لیے کہ پوری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کی سنگت میں گزاری، اذان دیا کرتے تھے، لیکن جب وصال ظاہری ہوا کہ حبیب پاک علیہ السلام کا، تو مدینے میں آثار مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے رہنا ان کے برداشت کے باہر تھا۔ تو حضرت بلال نے کچھ کیا، ملک شام چلے گئے۔ ایک رات آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال، یہ ہم سے جفا کس وجہ سے ہے، اللہ، ہم سے دوری کیوں اختیار کی ہے، کہ اب بھی تم ہم سے ملاقات نہیں کرو گے؟ اللہ، حضرت بلال نے جیسے ہی خواب دیکھا فوری رات میں بیدار ہو گئے، اور اسی وقت صبح ہونے تک کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اسی وقت اپنے سامان سفر کو یکجا کیا، تیاری کی، اور صبح ہوتے ہوتے آپ سفر پر روانہ ہو گئے مدینہ پاک کی طرف۔ لوگ کہنے لگے کہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بس مصطفیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ اللہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں پر یہ راز تب کھلا جب حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے۔ مدینہ کے لوگوں نے اصرار کیا کہ اذان کہو۔ کہا، پہلے تو کہا کہ جو اذان آقا کی زمانے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے دیا کرتا تھا، اب وہ اذان آنکھوں سے اجھل مصطفیٰ کو رکھ کر نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں نے جب حسنین کریمین سے اصرار کروایا تو پھر شہزادوں کے اصرار سن کر حضرت بلال نے اذان کہی، اور دوران اذان ہی آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے، اور اسی حالت میں آپ نے وصال فرما لیا۔ سبحان تو آپ دیکھیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا جو ہے وہ صرف مدینے نہیں بلوایا، بلکہ حقیقت میں اپنی قربتوں میں یاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا پتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکا ہے، تبھی تو آپ تیاری کر کے نکلتے ہیں۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک بتایا گیا کہ آپ نے نیا لباس زبتن فرمایا، آنکھوں میں سرما لگایا، پوری تیاری کر کے نکلتے ہیں۔ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، مدینہ ہی نہیں جا رہا ہوں، مدینے کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ عید کی تیاری کر کے نکلتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ اور اس کے رسول جنہیں چاہتے ہیں ان کے آخری وقت سے ان کو مطلع فرما دیتے ہیں، اور وہ اپنے آخری وقت سے مطلع رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، اولیاء کرام کے متعلق بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو پھر کوئی عجب بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام بھی ان باتوں سے واقف ہوں، اور صحابہ میں سے تو پھر عشر مبشرہ کے کیا کہنے، خلفائے راشدین کے کیا کہنے، مولائے کائنات عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں۔ تو پھر ان کی شان اور عظمت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ اور اس کے رسول ان چاہتے ہیں تو اپنے محبوبوں کو ان باتوں سے مطلع کرتے ہیں۔ بالکل ایک اور بات اچھی یاد آ گئی، آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے نام بھی لیا ہے تو عرض کرتا چلوں کہ مرض وصال ہے، اور اپنی شہزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں
کہ اے عائشہ میں نے جو مال چھوڑا ہے یہ اپنے دونوں بھائی اور اپنی دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کرنا، واہ، اللہ اپنے دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کرنا۔ ام المومنین پوچھتی ہیں یا ابا جان میں ہوں اور اسماء ہیں، ہم دونوں بہنیں ہیں، مجھے ملا کے 2 بہنیں، میرے کو 2 بہنیں کہاں؟ اللہ، آپ دیکھیں غیب کی باتوں پر اللہ اپنے محبوبوں کو کیسے مطلع فرماتا ہے۔ کیا بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں جس مرض میں ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں تو مال تقسیم کرنا، مطلب یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ میرا مرض وصال ہے، میں انتقال کرنے والا ہوں، تبھی تو وصیت فرما رہے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ یہ مرض وصال ہے تبھی تو وصیت فرمائی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا مال دونوں بہنوں میں بھی برابر تقسیم کرنا۔ ام المومنین پوچھتی ہیں کہ ابا حضور میں ہوں اور میری بہن اسماء ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری 2 بہنیں، کیا بات، ہم 2 بہنیں کہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم 2 بہنوں آپس میں برابر تقسیم کرنا، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم اپنی 2 بھائی 2 بہنوں میں برابر تقسیم کرنا۔ پوچھتی ہیں کہ ابا دار میری دوسری بہن کہاں ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک والدہ حمل سے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بطن میں لڑکی رکھی ہے، کیا بات ہے، سبحان وہ اللہ، پیدا ہوں گی تو انہیں بھی اپنے میرے مال وراثت میں سے حصہ عطا فرمانا۔ کیا بات، کہ ان ایسے بے شمار واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ اپنے آخری وقت سے واقف ہوتے ہیں، اپنے مراسم سے واقف ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان کو ان باتوں پر مطلع فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے مفتی صاحب نے اس شہادت مولا کائنات کے اوپر بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ ذکر چل رہا تھا کہ شہادت مولا کائنات، آئیے اس پر اگر آپ 2 بول دیں تو انشاءاللہ پھر، کیونکہ اب وقت اختتام کی جانب بھی بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ایک نئے دن ایک نئے انداز سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مفتی اکرام کو لے کر پھر ایک پروگرام کو اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور پھر سے منعقد کریں گے۔ آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، محمد متین الدین قادری صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق اگر آخری کلمات 1-2 منٹ میں اگر میں بات مکمل کر لوں تو آپ نے جب تفصیلات پوری سن لی تو آپ کی شہادت کا ہونا اسلام کے لیے اور تعلیمات اسلام کے لیے اگر دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت بڑی اہم ترین ہے۔ آپ کا تمام اہل مدینہ اور اہل ایمان کے درمیان سے اس دنیا سے کوچ کر جانا کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، بڑی عظیم شخصیت ہے، اور آپ کا فیضان علم اور عمل ہر 2 میدان میں نظر آتا ہے۔ تو ہمارے لیے آخری کلمات کی طرف توجہ کریں تو یقیناً یہ بات واضح ہے کہ آج ہم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن شہادت ظاہری تو وہ ہو گئی، لیکن اگر فیضان کی بات کریں تو کل بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ان کے چاہنے والوں کے لیے عام تھا، اور آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک اہل ایمان کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، اس میں کبھی اختتام نہیں آنے والا۔ آپ کی شخصیت یقیناً اس دنیا سے جیسے قانون اور قاعدہ قانون ہے کہ ہر دنیا میں آنے والی ذات ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانے والی ہے، تو آپ کا وصال تو ہمارے سامنے ہے، شہادت کی بات تو واضح ہے، لیکن اگر آپ کی تربیت اور آپ کا دیا ہوا علم، آپ کا پیغام، آپ کی نصیحت اور سیرت طیبہ، یہ سارا کچھ اگر دیکھیں تو صبح قیامت تک اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ایسی رہنمائی عطا فرمائی کہ ہر صاحب ایمان کو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں کو درست کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی پیغام یہی کہ ہم ان محافل کے ذریعے ایک عادت بنائیں کہ ہم جب کبھی جو موقع ہمارے سامنے آئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے تو آپ کی سیرت طیبہ کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ سب سے بڑی تعلیم ہوگی۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے، ایک مجلس ہو، ایک دن ہو اور ایک ٹرانسمیشن ختم ہو جائے، بات یہ ہے کہ ٹرانسمیشن سے ہمارے لیے حاصل ہونے والی بات کیا ہے۔ ہر چیز ایک لقمہ بھی جسم میں جائے تو اپنی ایک بساط اور اپنی قیام کو بتاتا ہے، جسم میں وہ خون بنتا ہے، قوت و طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کیا ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہمارے قلوب کو دوبارہ جاہلیت سے اور اندھیروں سے نکال کر نور اور دوبارہ زندگی عطا نہیں فرما سکتا؟ تو یقینی جواب یہی ہوگا کہ ان کے تذکرے ہمارے ایمان والوں کے دلوں کو اور زیادہ نور عطا فرمانے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے سیرت صحابہ کرام، سیرت سیدنا علی المرتضیٰ، اہل بیت عظام اور جتنے رہنمایانہ قدوم رکھنے والے حضرات ہیں، ہمارے علماء اعظام ہیں،
تمام اولیاء اعظام کی زندگیاں ہیں ان کو اگر پڑھتے جائیں تو اصل پیغام یہی ہوگا کہ ہم ہمارے اندر عملی طور پر ان کے پیغامات کو اختیار کریں، تو یہ ہمارے ٹرانسمیشن کا اصل مقصد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تمام اس پروگرام کا مقصد اور الحمدللہ اس پروگرام کے اندر آپ نے بتا دیا کہ جیسے کہ ناظرین اکرام صرف ایک پروگرام کرنا ہی مقصد نہیں، بلکہ جیسا کہ ایک مثال بھی دی کہ کھانا کھانے کے بعد وہ لقمہ جو ہے ہمارے لیے خون کے باعث بنتا ہے، تو اور بھی مزید اس کے لیے ہمارے لیے فیض ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا ہمارے مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں خلاصہ کر دیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ پھر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک نئے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے عنوان کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام کو انشاءاللہ پھر دوبارہ کریں گے۔ اب دیجیے اجازت ہمیں، اور میں مرزا فہد بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب ہمارے ہر دل عزیز قاری مہمان مفتی حافظ و قاری محمد خان بیابانی صاحب کا آپ اپنے اس پروگرام کے اندر آپ کی شال پوشی کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے جناب مفتی محمد متین الدین قادری صاحب کی بھی اس پروگرام کی گل پوشی کی جائے گی۔ آئیے جناب مولانا مفتی محمد خان بیابانی قادری صاحب اور رفائی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور شال پوشی کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا میں گزارش کروں گا کہ مولانا مفتی محمد متین الدین صاحب کے بھی شال پوشی کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ تشریف۔ ناظم اجلاس کے لیے بھی جو ہے اہتمام ہوا ہے، تو ضرور جو ہے چونکہ شان رمضان پروگرام بھی الحمدللہ بڑے اچھے سے آپ نے ہوش فرمایا ہے، تو ہمیں مرزا فہد بیگ صاحب سے ہی خواہش ہے مبشر صاحب کی شال پوشی فرما دیں ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے ناظرین کرام، یہ پروگرام کے اندر شال پوشی کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ادا کرنا ہے۔ ہوسٹ صاحب سے بالکل ایک آخری درخواست اور خواہش بھی یہ کہ ہمارے شان رمضان پروگرام کے چونکہ پوری ٹیکنیکلی طور پر بالکل ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں مرزا فہد بیگ صاحب، جی، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ فہد بیگ صاحب کی بھی شال پوشی ہو جائے، تو بالکل ملتمس آپ اناؤنس کر دیں، دعوت دے دیں مرزا فہد بیگ صاحب تشریف لا لیں تاکہ ان کی بھی شال پوشی ہو۔ میں مولانا حافظ و قاری محمد خان بیابانی صاحب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ جو میں ہر بار میں ناظرین اکرام یہ بتاتا ہوں کہ کیمرے کے پیچھے جو چھپ کر کام کرتے ہیں بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں، آج وہ کیمرے کے سامنے آئے ہیں جناب مرزا فہد بیگ صاحب، اور آپ کی بڑی محنت مشقت رہتی ہے اس پروگرام کو اچھے سے اچھا آپ تک پیش کرنے کے لیے۔ آئیے انشاءاللہ بہت ہم تہہ دل سے نشا ٹی وی پروگرام کا، نشا ٹی وی کی ٹیم کی، اور مرزا سلیم بیگ صاحب، مرزا فہد بیگ صاحب اور مرزا ہمارے شیخ عمر صاحب، یہ تمام لوگ اسکرین کے پیچھے رہ کر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ایک میں گزارش کروں گا کہ شیخ عمر صاحب بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہو، اور ہمارے مولانا محمد متین الدین صاحب شیخ عمر صاحب کی شال پوشی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی بہت ناظرین اکرام بہت ہی پیارے انداز میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہر چیز کو لے کر۔ آئیے شیخ عمر صاحب، الحمدللہ آپ ناظرین اکرام آپ ہمیں اور ہمارے ثناخان رسول اور ہمارے مہمان مفتی اکرام کے لیے دعا فرمائیے گا جو بہت ہی زیادہ وقت نکال کر اس پروگرام کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں۔ شیخ عمر صاحب کی بہت زیادہ محنت ہوا کرتی ہے ہر پروگرام کے اندر، آپ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، الحمدللہ جب بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں پروگرام کو اچھے سے اچھا پیش کرنے کے لیے۔ اب دیجیے اجازت ہمیں، اور میں آخری میں ہمارے مفتی اکرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو گناہ مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں سفینہ نجات ذکر مولا کائنات، یہ پروگرام کے اندر الحمدللہ بڑے ہی اچھے پیمانے پر آپ نے بیان فرمایا ہے اور جیسا کہ ڈسکس کی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المبشر۔ میں ایک بار پھر سے تعارف کرانا چاہوں گا کہ جناب حافظ و قاری محمد خان بیابانی قادری صاحب اور جناب مفتی محمد متین الدین قادری صاحب، اور میں
دعا سے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا. آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں دعا کے لیے. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام آمین. وتقبل منا التراویح وتلاوة القرآن آمین. بحرمت سید الابرار وسید الانام آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. دیجیے اجازت. اسی امید کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک پھر دوبارہ آپ کے سامنے شان رمضان کے عنوان سے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ایک نئے سوالات کو لے کر اس پروگرام کے اندر شامل ہوئیے انشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ رات کے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ ذوق نعت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جائے گا، جس میں قصیدہ برد شریف جماعت محمدی اراکین دف پر منفرد انداز میں نعت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دیجیے اجازت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.